ہم کریں گے ہر مظلوم کی حمایت۔ السلام علیکم، میں ہوں حورین فاطمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں حمایتی نیوز HD چینل۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملیر کے زیر اہتمام شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی پہ قرآن خوانی دعائیہ تقریب۔ ملیر رپورٹ حاکم علی دل، روزنامہ حمایتی نیوز۔ پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملیر کے زیر اہتمام 20 دسمبر بروز ہفتہ جنرل سیکرٹری امداد جوکھیوں کی رہائش گاہ گلشن حدید میں دختر مشرق شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو کی برسی کے موقع پہ ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی اور تعزیتی تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ قرآن خوانی کے بعد اجتماعی دعا کی گئی، جس میں محترمہ بینظیر بھٹو شہید سمیت تمام شہدائے جمہوریت کی مغفرت، درجات کی بلندی، ملک پاکستان کی سلامتی، استحکام اور عوامی خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئیں۔ اس موقع پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت، منتخب نمائندگان، پارٹی عہدیداران، کارکنان کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ روزنامہ حمایتی نیوز کے سینئر صحافی حاکم علی دل سے گفتگو کرتے ہوئے پیپلز پارٹی کی اعلیٰ کابینہ کے رہنماؤں نے کہا کہ اس پروگرام کا مقصد اپنے شہداء کو دل سے یاد کرنا اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کرنا ہے، کیونکہ شہداء کی قربانیاں جمہوریت کی بنیاد ہیں۔ تقریب میں جنرل سیکرٹری کراچی ڈویژن رؤف نگوری، صدر پاکستان پیپلز پارٹی ملیر راجہ عبدالرزاق بلوچ، سینئر نائب صدر عدیل اختر شیخ، سیکرٹری اطلاعات شاہجہان خان، ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد، MP محمد سلیم بلوچ، MP ساجد جوکھیو، MP محمد علی یوسف بلوچ، MP اعجاز خان سواتی نے شرکت کی۔ علاوہ ازیں چیئرمین UC3 کیٹل کا جاوید اقبال کاکو، PS 86 کے جنرل سیکرٹری رسول خان سواتی، سینئر رہنما حاجی دل مراد حمایتی، لیبر کونسلر ذوالفقار علی ٹلانی، عدنان نیازی، بخت ترین، آصف تنولی اور کیسر بٹ بھی تقریب میں موجود تھے۔ شرکاء نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی جمہوریت کے لیے دی گئی لازوال قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ ان کی جدوجہد آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اس موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا حوالہ بھی دیا گیا۔ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے۔ اسی تعلیمات نبوی کی روشنی میں شہداء کے لیے دعائے مغفرت کی گئی۔ پروگرام کے اختتام پہ میزبان جنرل سیکرٹری امداد جوکھیوں نے تمام معزز مہمانوں، پارٹی رہنماؤں، عہدیداران، کارکنان کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ایسی تقریبات شہداء کی یاد کو زندہ رکھنے اور پارٹی کارکنان کو یکجا کرنے کا ذریعہ ہے۔ تعزیتی پروگرام دختر مشرق شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی ایصال ثواب کے لیے ضلع ملیر کی جانب سے رکھا گیا ہے۔ پاکستان پارٹی ضلع ملیر کے صدر MP عبدالرزاق راجہ صاحب کی سربراہی میں، جبکہ میزبانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں ڈسٹرکٹ جنرل سیکرٹری امداد جوکھیو صاحب، جن کی رہائش گاہ C 185 پہ یہ پروگرام ہونا جا رہا ہے، اور سارے دوست تشریف لا رہے ہیں اور بیٹھتے جائیں دوستوں، سارے دوست بیٹھتے جائیں۔ اور ایک بار پھر میں دوستوں سے گزارش کروں کہ ہمارے عہدیداران ماشاءاللہ ہر وقت ہمارے درمیان ہوتے ہیں، درختوں کے نیچے، آفسوں میں نہیں ہے۔ گزارش کر رہا ہوں کہ تھوڑا ہٹ کے پیچھے بیٹھتے جائیں۔ ہلو، ہم پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملیر کے سابق جنرل سیکرٹری، سابق صوبائی وزیر MPA محمد ساجد جوکھیو صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ مسلسل 5ویں مرتبہ ملیر سے سندھ اسمبلی میں راج کرنے والے MPA محمد ساجد جوکھیو صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں، بلکہ میزبان MPA، میزبان حلقے کے ہو جائے گی۔ سلیم بھائی انشاءاللہ 15 منٹ میں قرآن پڑھ لیں گے اور حصہ لیں گے۔ دوست بلڈ دینا چاہے، بیوی شہید بلڈ بینک باہر ٹینٹ کے بالکل تو وہ خون دے سکتے ہیں، بلڈ بینک ہے۔ دوستوں تھوڑا پیچھے آ جائیں، جو دوست یہاں بیٹھے ہیں آگے، ان سے گزارش ہے پیچھے آ جائیں، مہربانی کریں، اپنے ترتیب دیں۔ اور ماشاءاللہ آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، پیپلز پارٹی کے کارکن بہت ہی ڈسپلن جانتے ہیں۔ پیچھے آ کے پھیل جائیں پروگرام میں، یہ تعزیتی ریفرنس ہوگا اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا کی جائے گی۔ ایک بار پھر کہتے ہیں
नहीं आगा तारिक बोदेदार इंफॉर्मेशन देते जाओ, सारे दोस्त बैठते जाओ। और काफी यूसुफ मुर्तजा बलोच हमारे साबिक सदर शहीद सदर ब्रीक हुए हैं, उनके साथ साथ PS 84 के सदर हाजी अली अहमद जोक्यो और जनरल सेक्रेटरी हाजी मंजूर बलोच साहब भी तशरीफ ला। एक ग्लोबली इंटरनेशनली लॉस था पूरी दुनिया का, और उस नुकसान को पूरा नहीं किया जा सकता। कुछ नुकसान होते हैं जिनको पूरा करने के लिए सदियां दरकार होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा नुकसान है। आज मैं यहाँ पे सदर मलीर व MPA मैं हसन रब्बानी पाकिस्तान पीपल पार्टी अरकान और तमाम वर्करों की खिदमत में अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ। फर्दन नाम आते भी नहीं और लेने में वक्त भी लगेगा। मैं सिर्फ चंद बातें अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, थोड़ी सी तवज्जो दरकार है। आज हम ये जमा हैं, हम समझते हैं ये एक सियासी बैठक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल कुरान खलकल इंसान अल्लमहुल बयान अश-शम्सु वल कमरु बिहुस्बान वन नज्मु वश-शजरु यस्जुदान वस्समा रफ़अ व वदअल मीज़ान अल्ला तत्रिबान सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूल। यार मोहम्मद साहब से कि वो मुख्तसरन आज की मुनाज़ या अरहमर राहिमीन या हलीम या अलीम या अली या अज़ीम या अव्वल या आखिर या ज़ाहिर या बातिन इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर मा फी नफ्सिका इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब व सत्तारुल उयूब व गफ़्फ़ारुज़ ज़ुनूब इग़फिर लना मा मज़ा मिन ज़ुनूबिना व असिमना फ़ीमा बक़िया मिन उम्रिना अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़ना हुस्नन नज़रि फ़ीमा युर्दीका अन्ना اللهم بديع السماوات والأرض ويا ذا الجلال والإكرام والعزة। दुआ रखी गई थी इंशाअल्लाह ताला 27 को सब जितने भी हमारे पार्टी के वर्कर्स हैं डिस्ट्रिक्ट मलीर के, वो इंशाअल्लाह ताला मोहतरमा के मज़ार पे हम लोग हमेशा की तरह जाएंगे और वहाँ पे उनको खराज तहसीन पेश करेंगे। और हमारे जाले पुरज़म है इंशाअल्लाह ताला जाने के लिए वहाँ पे अपनी लीडर को याद करने के लिए हमेशा 27 को जिस तरह करते आए हैं। जी बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह खुश रखे। बस मैं गंभीरी करता हूँ, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि 27 दिसंबर के लिए जब ज़ाहिर ज़्यादा उस प्रोग्राम में शिरकत करें, ये साधुओं ने आपके लिए हमारे लिए इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी, जो हमारे लिए कुर्बान हुई हैं, तो उनकी नाम उनका नाम की लाज रखें, उनकी बस्ती में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत करें। اللهم اغفر لنا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذابنا ولأساتذتنا ومشايخنا وعزتنا وقاربنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا إنك على كل شيء قدير. الہ العالمین ہم سب حاضرین کی حاضری کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ جی میں وہ حکمت اللہ عبد کا حمایتی نیوز اور ہمیشہ حمایت کرتا رہا، مظلوم کی آواز اٹھاتا رہا۔ آج میں موجود ہوں ڈسٹرکٹ ضلع ملیر اور گلشن الدین کے علاقے کے اندر امداد جوکے نے آج جو 27 تاریخ کے حوالے سے اور شہید بینظیر بھٹو کی حوالے سے جو ہے بہت یہاں قرآن خوانی کا پروگرام رکھا گیا اور اس کو قرآن خوانی یہاں پڑھائی گئی ہے بے نظیر شہید نظیر بھٹو کے لیے
اور یہاں کے جو پیپلز پارٹی کے یہاں عہدیدار ہیں تمام پورے کراچی کے، وہ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں گلشن دید یہاں امداد جوکے کی رہائش گاہ پر۔ تو جیسے آگے حمایتی نیوز آپ کو لمبا آگاہ کرتا ہوا جائے گا، آپ سے میں کراچی میئر سے بھی اور راجہ رزاق سے بھی کوشش کروں گا بات کرانے کی۔ اسپائریشن قرار دیا ریسنٹلی، اور شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ایک ورڈ جو انٹرنیشنلی مشہور ہے، ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج۔ آپ ہسٹری پڑھیں، ان تمام خواتین وزرائے اعظم نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس کوڈ کو ریپیٹ کیا۔ ریسنٹلی ایک واقعہ ہوتا ہے، آپ کو یاد ہے نیوزی لینڈ میں جیسنڈا پرائم منسٹر تھی، ایک وومین پرائم منسٹر تھی، اور جب ایک مسجد پہ اٹیک ہوتا ہے جس میں غالباً 50 کی قریب لوگ شہید ہو جاتے ہیں، تو نیوزی لینڈ کی پرائم منسٹر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو کوڈ کر کے کہتی ہے کہ میں نے یہ کریج، یہ ہمت اور یہ حوصلہ اور یہ ولولہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو سے لی ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک انٹرنیشنل پرسنالٹی تھی، ایک انٹرنیشنل شخصیت تھی، اس کے لیے پوری دنیا روتی ہے۔ پیپلز پارٹی کی تو سسکیاں، پیپلز پارٹی کی ورکر کی سسکیاں تو ابھی تک تیم ہی نہیں ہیں، لیکن ہر 27 دسمبر کو اس کے لیے تو پوری دنیا روتی ہے۔ تھینک یو۔ بہت شکریہ سر۔ کیا اپنے جالوں کے لیے دیکھو، یہ ہمیشہ سے سال سے یہ 18ویں برسی ہے شہید بیوی کی۔ اس سے پہلے ہم شہید بابا کی بھٹو کی برسی مناتے رہے ہیں اور اب بھی منا رہے ہیں۔ تو اس میں ہمارے ورکر، ہمارے ساتھی، ہمارا تنظیم، ہمارا سسٹم جو ہے باقاعدہ ہمارا ایک تیاریوں کے ساتھ اب یہاں ہم ٹرانسپورٹ مہیا کرتے ہیں، کچھ دوست آپس میں ہم لوگ کر کے جب ٹرانسپورٹ ارینج کرتے ہیں، پھر اس کے بعد ہمارے سارے ساتھی یہاں سے لاڑکانہ پہنچتے ہیں۔ دوسرے دن وہاں جلسہ ہوتا ہے، جلسے میں باقاعدہ وہاں ان کو کھانے وانے کا جو بھی بندوبست ہوتا ہے، ہر ڈویژن کے اپنے کیمپ ہوتے ہیں، لیکن وہاں ایسے کہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، ان کو ارینج کرنا نہیں، یہ ہر آدمی، ہر کارکن، ہر ورکر اپنے جوش اور اپنے جذبے اور اپنے نظریے کی اس میں چلتا ہے، تو اس کو کوئی مدد کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اس کا مدد اللہ ہے۔ جی بہت شکریہ سر۔ میں اپنے تنظیمی ساتھیوں کا، اقبال صاحب کا اور تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ 27 دسمبر کے حوالے سے، شہید رانی کی برسی کے حوالے سے آج یہ قرآن خوانی کی تقریب رکھی گئی ہے، جس کا مقصد شہید رانی کو خراج عقیدت پیش کرنا اور اپنے ان قائدین کو یاد کرنا جنہوں نے جمہوریت کے خاطر، جنہوں نے اس ملک میں پارلیمنٹری نظام کے خاطر نہیں، وہ صرف میرے اور آپ کے لیے، اس ملک کو مضبوط بنانے کے لیے، اس ملک میں جمہوری عوامی قوت آپ کے، ہمارے لیے، اس ملک کے لیے، اس جمہوریت کی بات کرنے کے لیے، جو کہ ان ڈکٹیٹروں کو، اس اسٹیبلشمنٹ کو وہ اچھی نہیں لگی، ورنہ تو یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ لندن میں بیٹھ کے ویڈیو لنک پہ بات کرتے، وہ کسی اور ملک میں بیٹھ کے ورکروں کو انسٹرکشن دیتے، لیکن انہوں نے ان کو جب وہاں سے آنا تھا تب بھی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ان کی پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرما، اس کاس پر کھڑا فرما، غریبوں کی توفیق عطا فرما، اور دین کی آبیاری کے لیے ہمیں قبول فرما، دینی امور میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والا بنا، یا اللہ لے رہے ہیں ان کو قبول فرما، جتنا کی اس کو بھی قبول فرما، آئندہ کی بھی توفیق نصیب فرما۔ الہ العالمین اپنے فضل سے اس مملکت پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا، یا اللہ اس کے اندر جتنے شعور اللہ، اس سندھ کے اندر بھی امن کو قائم فرما، بلوچستان کے اندر بھی امن کو قائم فرما، اور یا اللہ
کہ امن کے صورتوں کو پیدا فرما اور تمام یا اللہ عالم اسلام کو امن نصیب فرما، عافیت نصیب فرما، خیر نصیب فرما، برکت نصیب۔ پاکستان کو مضبوط اور مستحکم کیا، پیپلز پارٹی کو یکجا کیا۔ بہت سی سازشیں ہوئی، بیوی کی شہادت کے بعد لوگوں نے سمجھا پیپلز پارٹی اب ختم ہو جائے گی، بکھر جائے گی، مگر ان کی دور اندیشی، دور خیالی نے پاکستان کی جمہوریت کے خلاف سازشیں ہو رہی ہے، مگر عمر کے ہو رہے ہیں۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری ان سب چیزوں کا مقابلہ کر رہے ہیں، اس کو بھی خطرات ہے۔ اس ملک کا پرائم منسٹر ہوگا، شہید بیوی کا خواب اب پورا کریں گے۔ میں آتے ہوئے پھر آپ تمام دوستوں کا مشہور ہوں۔ جیے بھٹو، جیے بلاول، جیے پاکستان۔ دو ساتھی کیالے جاوید طاہر صاحب نعرے لگاتے تھے، تو میں چاہتا ہوں کہ جاوید طاہر صاحب آئیں، چند نعرے لگائیں اور آپ بھرپور ہم اس کا جواب دیں۔ شکریہ شاہجہاں خان صاحب، بھائی تھوڑا آواز دینا۔ ہمارے پیپلز لیبر بیورو بات تھی تو ہم پاکستان والوں کی عید تھی، شرمندگی نہیں ہے، فخر ہے، فخر ہے۔ اس لیے میں کہوں گا ادب کا مقام تو زندہ رہے گی روز قیامت، تیرا مشن چلے گا روز قیامت، تیرا دین چلے گا روز قیامت، تو زندہ رہے گی روز قیامت۔ سب مل کے بولو، للکار کے بولو، دل کو سنا دو، دل کو سنا دو، نہ مرنے والی، نہ مٹنے والی، نہ بجھنے والی، نہ جینے والی، نہ رہنے والی، مزدور کے دل میں، مجبور کے دل میں، پھولوں کی مہک میں، بلبل کی چہک میں، سورج کی کرن میں، دریا کی لہر میں، دریا کی لہر میں، تاروں کی چمک میں، راجا کی شکل میں، امداد کی شکل میں، سلمان کی شکل میں، راجد کی شکل میں، یوسف کی شکل میں، شاہجہاں کی شکل میں، تو زندہ رہے گی کر کے عمل میں، مل کے بول۔ دوست بیٹھ جائیں، میں درخواست کروں گا۔ سہولت کیا، ہر کوئی جاتا ہے اپنے طور پر، ہم بھی بسیں دیتے ہیں اور جو ورکر ہے وہاں پہنچتے ہیں، سہولت کا کوئی نہیں ہے۔ ہم جاتے ہیں پرس پر، اپنی بیوی کی شہادت کی جو ہے جو کرتے ہیں وہ ہم جاتے ہیں اور اپنے دکھ میں ادھر جا کر پہنچتے ہیں، مزار پر دعا کرتے ہیں اور سارے ورکروں کے ساتھ ہی جاتے ہیں۔ اچھا، تو ہمارے چینل کے چوتھے سے کیا پیغام دینا چاہو گے پیپلز پارٹی کی پلیٹ فارم سے جالوں کو؟ دیکھیں، میں جالوں کو یہ ہے کہ 27 تاریخ کو جس طرح جاتے ہیں وہ بیٹھے وہاں پر، جو ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو کی جو اسپیچ ہے وہ سنیں، سن کر پھر نکلیں۔ جی بہت شکریہ سر، ہاتھ بولیں۔ ڈاکٹر صاحب جنرل سیکرٹری پاکستان پیپلز پارٹی ضلع ملی، سلمان عبداللہ مراد صاحب ڈپٹی میئر کراچی، بھٹو کی شہادت ہوئی تھی، یہ جیسے آپ آج جو شرکت کی یس 84 سے ہمارے ایم پی اے ہمارے بھائی یوسف مرتضیٰ بلوچ بہت بیٹھے، تو میں اپنا ٹائم اپنے ضلع کے صدر والے صاحب کو ضلع ملی کے صدر راجہ عبدالرزاق صاحب، جنرل سیکرٹری امداد بلکل صاحب، انتظامی سیکرٹری شاہجہاں خان صاحب اور ہمارے سٹی ایریاز کے صدور جنرل سیکرٹریز اور یوتھ پی ایس ایف اور سامنے بیٹھے ہوئے میرے بھائیوں، السلام علیکم۔ جے بھٹو پان خوانی کا بندوبست کیا گیا ہے شہید بی بی کے لیے اور دوسرے جو شہدا ہیں ان کے لیے، کیونکہ شہید بی بی کا جس طریقے سے شہید بی بی کو جس طرح باہر بیٹھ کر تھی، مگر شہید بی بی کیونکہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کی بیٹی تھی اور شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی اسی طریقے سے جان کا نذرانہ دیا، حالانکہ ان سے کہا گیا کہ آپ چلے جائیں، یہاں ملک چھوڑ جائیں، کیونکہ ملک کے لیے، اس جمہوریت کے لیے، اس ملک
को मजबूत करने के लिए हमेशा कुर्बानियाँ देता हुआ आ रहा है, और उस शहीदों को हम क्यों ना याद करें, क्यों ना खराज अकीदत करें, क्यों ना उनके लिए हम कुरान खानी कराएं, क्यों ना उनके लिए एहसाल सवाब के लिए दुआ कराएं। तो आज ये दुआ की तकरीब है जिसमें आज आप आए हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे पार्टी के वर्कर, जो वर्कर नहीं हैं, जिन्होंने सुना है वो भी आए, कम से कम हज़ारों के तादाद में लोग आए हैं। आपकी भी बड़ी मेहरबानी, आप भी आए। सर 27 दिसंबर के हवाले से यहाँ से काफिला बेनज़ीर शहीद मोहतरमा के कब्र पे जाएंगे, तो यहाँ से काफ़ी काफिले निकलेंगे, तो उनके लिए कोई जैलों के लिए क्या पैगाम है, या ऐसी कोई सहूलत दी गई है? उनको हमेशा हम गाड़ियाँ देते हैं और इस दफ़ा भी गाड़ियाँ देंगे और वो जाएं, लेकिन एक गुजारिश है कि वो जाने के बाद हाजिरी लगा के वापस आते हैं, वो ऐसा ना करें। वो वहाँ पे जाएं और वहाँ पे जो चेयरमैन का खिताब है वो सुन के फिर वहाँ से उठें, ऐसा ना उठें। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। मैं नहीं जा सकता, मेरा मरना और जीना इस पाकिस्तान के साथ है और पाकिस्तान के इस अवाम के साथ है। और शहीद बीबी भी इसी तरीके से, जिस तरीके से इस मुल्क के हालात सही नहीं थे, और मुझे याद है कि अपना बलूचिस्तान के हालात धमाका होता है, वहाँ बहुत सारे हमारे भाई दोस्त जानने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर शहीद हो जाते हैं, मगर शहीद बीबी डरी नहीं, झुकी नहीं, क्योंकि उसको डराना था, वो डरी नहीं, झुकी नहीं, और वो वहाँ उनके गया कि पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि इस पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाने वाली ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये वजूद है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजूद है, और जिसकी वजह से आज हम महफूज हैं और हमारे बच्चे। जिला मलीर की जानिब से बीबी साहिबा के लिए कुरान खानी और दुआ का एहतमाम किया गया है, तो मैं इस मौके पर उन्हें खराज पेश करता हूँ उनकी जद्दोजहद पर, उनकी सियासी जद्दोजहद पर। उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए, इस गरीब आवाम के लिए, शायद कोई ऐसी लीडर पैदा हो, सदियों में कोई एक पैदा होती है जो एक माँ की तरह हर वर्कर को कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है, तो क्यों उनकी कुर्बानियों की वजह से, उनकी जद्दोजहद की वजह से और से बहुत से लीडर हैं जो एक दिन गिरफ्तार होने किया जाता है या केसेस बनते हैं तो मुल्क के खिलाफ, इदारे के खिलाफ बात करते हैं और उनको कहते हैं कि मैं इस मुल्क का बहुत बड़ा गमख्वार हूँ, दर्दख्वार हूँ। मगर मैं सलाम पेश करता हूँ अपनी क़यादत को, जिन्होंने 27 दिसंबर को पाकिस्तान कप्पे का नारा लगाकर पाकिस्तान को मुस्तहकम किया। इतना बड़ा, बहुत बड़ा सानिया शहीद को, शहीद बीबी को शहीद किया गया। कौन सी ऐसी लीडर है जो जियानों को तो 27 दिसंबर के हवाले से पैगाम देने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने हम जैसे मेहनत कशों, गरीबों, किसानों, मज़दूरों के लिए अपनी जान दी, और आज भी इस मुल्क का एक बड़ा तबका मेहनत कशों का, मज़दूरों का, किसानों का शहीद मोहतरमा से वालेहाना मोहब्बत करते हैं। तो जब 27 दिसंबर आता है तो लोग जोक दर जोक खुद ब खुद वहाँ चलना शुरू करते हैं। आज हमने एक यहाँ इसलिए इसको रखा कि हम बुनियादी तौर पर एक ताज़ियती रेफरेंस रखना चाह रहे थे कि जिसमें उनकी ज़िंदगी के हवाले से उन पे बात भी हो और कुरान खानी भी हो और दुआया तकरीब भी हो, ये सारी चीज़ें मुश्तमिल हों। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मलीर ने ये फ़ैसला किया कि हम इस मरतबा एक नई रिवायत डालेंगे कि एक ताज़ियती रेफरेंस करेंगे, उसमें हम कुरान खानी करेंगे, उसमें दुआया तकरीबात करेंगे। तो ये हमने इस साल से शुरू किया है। बाकी 27 दिसंबर तो हर साल जब से पिछले 18 सालों से बीबी शहीद की बरसी आती है तो लोग वालेहाना दौड़ना शुरू करते हैं, भागते हुए जाते हैं वहाँ। मैं आपको अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं कि जब हम लोग बीबी की शहादत से पहले जब हम जाते हैं तो भुट्टो साहब के साथ जिन लोगों ने काम किया था, वो जब भुट्टो साहब के मज़ार पे आते थे तो उनकी आंखों से आंसू होते थे, वो रो रहे होते थे। तो हमें बड़ा अजीब सा लगता था कि भाई ऐसा क्या है। लेकिन आज जब हम जाते हैं, हमने बीवी के साथ काम किया, हम जब जाते हैं तो हमारी आंखों में आंसू होते हैं, हमें रोना आ रहा होता है। तो यकीनन आज दोस्तों को बताता चलूं, इस ब्लड बैंक में आज
पहली बोतल खून की जो भरी है, हमारे साथी हैं, जो पहला काम करता है उसका नाम लेना जरूरी समझता हूँ कि यह पहली बोतल दी है। हमारे काउंसलर भी हैं स्टील टाउन यूसी के, जनरल सेक्रेटरी भी हैं यूसी स्टील टाउन के, और इमदाद जोकर साहब के कोऑर्डिनेटर भी हैं। दानिश खोकर साहब ने अपना साथ आके बैठ जाएं। जो दोस्त खड़े हैं अंदर बैठ जाएं, कुरान ख्वानी जारी है इंशाल्लाह। थोड़ी देर में चूँकि हमारे पब्लिक हेल्थ के स्पेशल असिस्टेंट टू सीएम मोहतरम मोहम्मद सलीम बलोच साहब भी मौजूद, और हमारे डिस्ट्रिक्ट मलीर के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शाहजहान खान भी तशरीफ रखते हैं। उनके साथ साथ जिला मलीर के नायब सदर रियाज बलोच और डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी आगा तारिक पठान और PS 85 के सदर मुर्तजा यार मोहम्मद बलोच और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी मोहतरम सत्तार भट्ट साहब भी मौजूद हैं। खबर रहिए हर जगह हर वक्त, जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।